ہے کہ یہ صرف خبر ہے یا علم ہے، تو ہوگا کیا کہ یہاں سے ایک بندہ اٹھے جا کے باہر جا کے مسجد کی دیوار دیکھ لے۔ اگر تو وہ مسجد کی دیوار واقعی سفید ہے، جیسے اس نے آ کے کہا کہ باہر کی دیوار سفید ہے، تو اگر واقعی باہر کی دیوار سفید ہے تو اس کا مطلب اس کی خبر حقیقت کے مطابق ہے، اس کی خبر حقیقت کے مطابق ہے، اس نے صحیح خبر دی ہے، اس کو علم کہیں گے، اس کو علم کہیں گے، اس کو علم کہیں گے۔ جب کوئی خبر حقیقت کے مطابق ہو اس کو علم کہا جاتا ہے، اور جب کوئی خبر حقیقت کے مطابق نہ ہو، یعنی اس میں جھوٹ اور سچ دونوں احتمال پائے جا رہے ہوں، تو اس کو علم نہیں کہتے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ اس لیے ٹی وی چینلز پر جو رات عشاء کے ٹائم سے لے کے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ ساری خبریں ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ علم وہ تب ہوگا جب حقیقت کے مطابق ہو جائے گا، فائنل ہو جائے گا، تو پھر وہ علم ہے، ابھی تک وہ ساری خبریں ہیں۔ اور اگر ہم نے باہر کی دیوار جا کر دیکھی اور وہ دیوار واقعی سفید تھی تو اس کا مطلب اس کی خبر صحیح ہے، یہ علم صحیح ہے، یہ خبر حقیقت کے مطابق ہے، تو اس کو علم کہا جائے گا۔ اب اس کا جواب مجھے آپ بھی دے دیں گے کہ اگر ایسا ہو کہ باہر سے ایک بندہ آ کے ہمیں کہے کہ جی مسجد کی جو باہر والی دیوار ہے یہ سفید ہے، اور ہم سارے یہاں سے اٹھ کے گئے باہر جا کے دیکھا تو وہ دیوار سفید نہیں تھی، وہ دیوار تو آپ کہہ لیں کہ بھورے رنگ کی تھی، براؤن تھی، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ علم ہے یا جہالت ہے؟ بولیں اس خبر کو کیا کہو گے؟ جہالت ہے۔ خبر کو کیا کہو گے؟ جہالت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ وہ دیوار سفید ہے، اب جا کے دیکھا تو پتہ چلا دیوار سفید نہیں ہے، تو اب اس خبر کو کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے؟ نہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ یہ ایک بنیادی تصور ہے، اور اگر یہ سمجھ آ جائے تو میرے خیال بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے، جو خاص طور پہ علم اور تعلیم کے متعلقہ ہمارے ذہن میں خدشات ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ علم اس خبر کو کہتے ہیں جو حقیقت کے مطابق ہو، جو حقیقت کے مطابق ہو، اور جو حقیقت کے مطابق نہ ہو وہ کیا ہے؟ جہالت۔ وہ کیا ہے؟ علم کا الٹ جہالت آئے گا، وہ کیا ہے؟ جہالت۔ اچھا میرے ساتھ اگر دہرا دیں تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میں اتنی بات آپ کو سمجھا سکا ہوں کہ اگر حقیقت کے مطابق ہو تو کیا ہوگا؟ علم۔ حقیقت کے مطابق ہو تو علم، اور اگر حقیقت کے مطابق نہ ہو تو جہالت۔ حقیقت کے مطابق نہ ہو تو، ہمارے کو استاد صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے، ایک مزاحیہ سا جملہ تھا کہ اگر کسی بچے سے کوئی سوال پوچھا اور وہ کوئی تیسرے محلے سے جا کے اس کا جواب دے رہا ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ سیب کو کہے کہ یہ امرود ہے، کوئی بندہ سیب کو کہے کہ یہ امرود ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نہ اس کو سیب کا پتہ ہے نہ اس کو امرود کا پتہ ہے، ورنہ کم از کم امرود تو نہیں کہتا، تو نہ اس کو سیب کا پتہ ہے نہ امرود کا پتہ ہے۔ تو اب خبر علم وہی ہے جو حقیقت کے مطابق ہے، اور جو حقیقت کے مطابق نہیں وہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ کوئی سفید کو سفید کہے گا تو یہ علم ہے، کوئی سفید کو سیاہ بولے تو یہ جہالت ہے۔ تو یاران گرامی اب نتیجہ نکل آیا کہ علم وہی ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، علم وہی ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کائنات کا سب سے بڑا سچ، کائنات کی سب سے بڑی ریالٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے بڑا سچ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ خود بھی سب سے بڑا سچ ہے، اور اس کی بات بھی سب سے بڑا سچ ہے، سب سے زیادہ سچی ہے۔ تو یاران گرامی اب نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور علم وہی ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، جو حقیقت کے مطابق ہو، اور جو حقیقت کے مطابق نہ ہو وہ علم نہیں، وہ
جہالت ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو علم ہمیں اللہ کے قریب کر دے، جو علم ہمیں اللہ کے قریب کر دے، صحیح معنوں میں وہی علم ہے، اور جو علم ہمیں اللہ پاک سے دور کر دے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے، بھلے وہ ہزار صفحے کی کتابیں کیوں نہ ہو، وہ علم کی کتاب نہیں، وہ جہالت کی کتاب ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ بات آئے گی کہ شاید میں نے گھما پھرا کے پھر مدرسے کی بات کی ہے، یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایک سائنس کا طالب علم، سائنس پڑھنے والا بالکل اتنی ہی قابلیت رکھتا ہے اللہ کی معرفت کی، اتنی ہی قابلیت رکھتا ہے جتنی قابلیت ایک مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک سائنس پڑھنے والا اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کان کا ڈاکٹر بن رہا ہے تو اب یہ اس کا اپنا مزاج ہے کہ وہ اپنے علم کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ کیسے بناتا ہے کہ ایک کان کا ڈاکٹر ہے، اب وہ کم از کم جب اس کان کے اوپر ریسرچ کرے گا، اس کان کے متعلق جب تحقیق کرے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ اس کے اندر کوئی مشینری نہیں لگی، اس کان کے اندر کوئی سینسر نہیں لگے ہوئے جیسے ہم سینسر اپنی مادی دنیا میں دیکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی بجلی کی تار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مائک نہیں لگا ہوا، پھر اس کے اندر سننے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی؟ بظاہر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یا گوشت کی باریک چادر ہے، اور اس چادر کو ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ بنا کے یہاں پر فٹ کر دیا گیا ہے، اور اس خاص ڈیزائن کی وجہ سے گوشت کی اس چادر کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ یہ ہر قسم کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ تو ایک سائنس پڑھنے والا، ایک ڈاکٹر بننے والا جب کان پر تحقیق کرے گا تو کیا خیال ہے کہ اس کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا کہ یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، یہ جو اتنا خوبصورت یہ بنایا اور ایسی قابل اور ایسی خوبصورت چیز جو تخلیق کی گئی ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، واقعی کوئی حقیقی پیدا کرنے والا ہے، کوئی تخلیق کرنے والا ہے۔ اب آنکھ دیکھیے، ہمیں اصل میں یہ ساری چیزیں فری مل گئی نا، اس لیے ہمیں ان کا احساس نہیں ہے، ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کسی بندے کو آنکھ خریدنا پڑ جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہم سب لوگوں میں کوئی اتنا رئیس اعظم بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنی ساری جائیداد بیچ کر بھی آنکھ خرید لے گا۔ خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس آنکھ کی ایک کاپی، ایک نمونہ انسان نے تیار کیا ہے، کیمرہ، کہ جس طرح آنکھ دیکھتی ہے اسی طرح کیمرہ دیکھتا ہے۔ اب آنکھ کے متعلق، اب اس میں میری معلومات کمزور بھی ہو سکتی ہیں کہ میں باقاعدہ سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، اب میری معلومات کے مطابق ایک آنکھ کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ تقریباً 600 میگا پکسل اس میں کیمرے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ میری معلومات میں آج تک اتنا ہیوی کیمرہ انسان نے بنایا ہو یا ایسا کیمرہ ابھی تک ہمارے اندر آیا ہو۔ ہمارے پاس موبائل فونز ہیں، اور جو 1.5-2 لاکھ کا، 3, 4, 5, 7 لاکھ کا بھی موبائل ہے، اس میں اتنا ہیوی کیمرہ نہیں ہے جتنی ہیوی آنکھ ہے۔ یہ کیمرہ جتنا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جتنا مرضی آپ مہنگا موبائل لے لیں، آپ باقاعدہ سے کیمرہ بھی خرید لیں، اس کے میگا پکسلز اتنے نہیں ہیں جتنے اس آنکھ کے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آنکھ کا ڈاکٹر جب وہ آنکھ پر ریسرچ کرے گا تو کیا اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی؟ اگر ایک ہاتھ کا ڈاکٹر جب وہ اس ہاتھ پر، ہڈیوں پر کم از کم جب ریسرچ کرے گا، ہڈی کا ڈاکٹر، تو کیا اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی؟ کیا وہ ولایت کے مقام تک نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، جا سکتا ہے، یقیناً جا سکتا ہے، کہ وہ تو ایک ایک چیز اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ ہم نے تو ہڈیوں کے متعلق نہیں پڑھا ہوگا، جنہیں ہم دیندار طبقہ کہہ رہے ہیں، میں تو خیر نہیں کہتا لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ تقسیم غلط ہے کہ یہ دنیا دار ہے اور یہ دیندار ہے، یہ تقسیم ہی غلط ہے، ایسا یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے
کہ جی نہیں تسی ਤਾਂ دیندار بندے جے دیندار لوگ جے اسی ਤਾਂ دنیا دار لوگ ہیں. نہیں، غلط ہے. میں بھی دنیا دار ہوں. کون کہتا ہے؟ اور آپ بھی دیندار ہیں. آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ قرآن مجید کو نہیں مانتے، روزے آئیں گے تو روزے نہیں رکھو گے، سب کچھ کرو گے نا، تو دیندار ہو کہ نہیں؟ دیندار ہو. اور رہی بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو کہیں گے صرف ہم دیندار ہیں، تو کیا ہم کپڑے نہیں پہن رہے؟ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس موبائل نہیں ہے، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم بازاروں میں نہیں جاتے، خرید و فروخت نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ تفریق ہی غلط ہے کہ یہ دیندار طبقہ ہے اور یہ دنیا دار. غلط ہے تفریق. ہم سب دیندار لوگ ہیں اور ہم سب دنیا دار لوگ ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. قرآن کہہ رہا ہے اور دعا سکھا رہا ہے کہ اے اللہ، دعا یوں کرو کہ اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما. تو یہ غلط تصور ہے. جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید علم کی ساری فضیلت یہ شاید یہ مدرسے کے لوگوں کے لیے ہے. نہیں، علم کی ساری فضیلت ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی فضائل قرآن نے بیان کیے ہیں، جتنے بھی فضائل میرے کریم آقا نے بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے فضائل علم کے فضائل ہیں. علم کے فضائل. اور علم کیا ہے؟ علم اس شے کو کہا جاتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ علم وہ ہے جو ہمیں خدا کے قریب کر دے. وہ کوئی بھی آپ کا علم ہو، آپ سائنس پڑھ کے خدا کی معرفت حاصل کریں، آپ کسی بھی ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کریں، خیر جس ذریعے سے آپ، جس علم سے آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں گے وہی اصل علم ہے. اور جو علم آپ کو خدا تعالیٰ سے دور کر دے وہ علم نہیں ہے، بلے وہ. اب دیکھیں قرآن مجید نے کہا، اب آپ کو یہ عجیب بات لگے گی، قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. پہلا سپارہ ہے. فرمایا کہ یہ قرآن ہے کہ بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. پہلے گمراہ کا لفظ ہے، ہدایت کا بعد میں ہے. یضل بہ کثیرا، گمراہ ہوتے ہیں بہت سے لوگ پڑھ کے. پہلے گمراہی کہا، اس کے بعد کہا کہ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس سے پڑھ کے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. ہدایت بعد میں کہی، گمراہی پہلے کہی ہے. اب سوال تو آتا ہے نا کہ قرآن پڑھنے والا گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مرزا غلام قادیانی وہ قرآن کا عالم نہیں تھا؟ احادیث کا عالم نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. آپ اس کی عربی والی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی مصری بندے نے لکھی ہوں، حالانکہ یہ انڈیا کی پیداوار ہے. میرا نہیں خیال کہ شاید اتنی مضبوط عربی کسی اجمی بندے نے اتنی مضبوط عربی لکھی ہو، یا لکھی ہوگی تو بڑی کم ہوگی. تو اب وہ قرآن کا عالم تھا، حدیث کا عالم تھا، لیکن نہ قرآن اس کے لیے ہدایت بن سکا، نہ حدیث اس کے لیے ہدایت بن سکی، تو گمراہ ہو گیا. تو اس لیے ضروری نہیں کہ جو قرآن کا علم حاصل کر لے گا وہ ہدایت والا ہے، یا جو حدیث کا علم حاصل کرے گا وہ ہدایت والا ہے. آپ اپنے زمانے میں کئی ایسے گمراہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو دین سے بالکل دور ہو چکے ہیں. میں ایک ایک کا نام لوں گا تو شاید آپ میں سے کئی دوست ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن اب کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، اور ایسی گمراہ کن باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان، سادہ مسلمان بھی کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ توبہ توبہ، ایک مسلمان یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے اسی بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام ہے جو قرآن حدیث کا بڑا عالم ہے، اور اس کی میں نے خود تقریر سنی کشمیر کے اندر، وہ بیان کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آپ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کیا ایسے عالم کو آپ کیا کہیں گے یہ ہدایت والا ہے؟ اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی. اب ایک وہ بھی قرآن کا عالم ہے، حدیث کا عالم ہے، جو کہہ رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج یہ کچھ نہیں ہوا تھا، بس سارا ایک خواب تھا، خواب آئی اور بس لوگوں نے اس خواب کو مشہور کر دیا. تو اس کو آپ کیا کہو گے کہ کیا اس کو ہدایت مل گئی؟ قرآن کا ایسا عالم بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جس نے مکمل فرشتوں کا انکار کیا ہے، کہہ رہے فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف ایک روحانی طاقت کا نام ہے، حالانکہ وہ بھی قرآن کا عالم ہے، وہ بھی حدیث کا عالم ہے. میں نے پہلے کہا نام لوں گا تو آپ میں سے کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ شاید یہ کوئی اور طرح کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ حقائق ہیں. وہ بھی قرآن کے عالم تھے
کہ جنہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ نماز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بیل گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ مان سکتے ہیں آپ اس بات کو؟ کوئی عام بندہ یقین کرے گا کہ کسی قرآن کے عالم نے یہ بات لکھی ہے؟ میرے پاس موجود ہے وہ کتاب، اور بڑی مشکل سے میں کہیں سے نکال کے لایا تھا، اور میرے پاس کوئی 13-14 سال سے میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے اس میں حاشیہ لگا کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ عام مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا کہ نہیں ایسی بیوقوفی والی بات کون لکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے نا، یہ تصور غلط ہے۔ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو گئی، جس کو یہ نصیب ہو گئی وہی عالم ہے، جس کو یہ نصیب ہو گئی وہی عالم ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہیں نصیب ہوئی وہ بھلے اس نے کتابیں پڑھ پڑھ کے اس نے ڈھیر لگا دیا ہے، اس کے سارے گھر کے دیواروں کے ساتھ کتابیں چپکی ہوئی ہیں، وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہیں ملی۔ میں پچھلے دنوں ایک گفتگو سن رہا تھا تو مجھے ایک جملہ بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اگر آپ کو دین کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے اور اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، تو سب سے بڑا طریقہ اور سب سے قابل اعتبار اور قابل اعتماد طریقہ وہی ہے جو طریقہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کہ آپ کو دین کی تبلیغ کرنی ہے تو پھر سرکار کے طریقے پر کرنی ہوگی۔ اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اپنے طریقے گھڑ کے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں عجیب عجیب تماشے اور عجیب عجیب آئے دن ایک نیا تماشا، آئے دن ایک نیا تماشا، اور ہم طبیعتاً تماشا دیکھنے کے شوقین ہیں، اور پھر ہم جوق در جوق اور ذوق در ذوق ایسے مداریوں کے پیچھے ہم نکل جاتے ہیں، اور وہ اسی تماشے کو کہ میرے دائیں بائیں اتنے لوگ جمع ہو گئے، اتنا مجمع جمع ہو گیا، میرے اتنے سبسکرائبرز ہو گئے، اتنے میرے فالوورز ہو گئے، اور اسی تماشے کو اور اسی کلا بازیوں کو اور اسی اپنے اوٹ پٹانگ حرکتوں کو وہ اپنی اسی شہرت کو کہہ لیں کہ وہ اپنی حقانیت اور سچائی کی دلیل بناتے ہیں۔ حالانکہ شہرت ہونا ایک الگ چیز ہے، حق ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ حق مشہور بھی ہو، ضروری نہیں کہ سچی بات مشہور بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ یار نگن بات اور طرف نکل جائے گی، آئیں مضمون پر پھر آتے ہیں کہ علم کی فضیلت قرآن نے بیان کی، اور اس کے لیے کیا کہا، علم کی وضاحت کرتے یہ سارا وقت گزرا ہے، اور میں عرض کر رہا تھا کہ علم کیا ہے کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے وہی علم ہے۔ علم کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے، بول دیجیے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے وہ علم ہے، اور جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہے۔ اچھا، ایک اور دلیل میرے ذہن میں آ گئی قرآن مجید سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بڑی شد و مد کے ساتھ تبلیغ کیا کرتے تھے، اور سرکار بڑے فکر مند رہا کرتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ بڑی شد و مد کے ساتھ فکر مند رہا کرتے تھے، اور حریص علیکم کے لفظ قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، اب ایک دفعہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند تھے کہ یار میں ان کو دیکھو ہدایت کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں، ان کو میں جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہا ہوں، اور یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ الٹا مجھ پر حملے کرتے ہیں، اور یہ الٹا مجھے ہی برا سمجھتے ہیں، حالانکہ میں تو ان کو نقصان سے بچا رہا ہوں۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں اور فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے پیارے حبیب آپ ان مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، آپ ان مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ مردہ تھے؟ وہ کفار جن کو کریم آقا تبلیغ کر رہے تھے وہ مردہ تھے؟ مرے ہوئے تھے؟ مروں کو تو نہیں کوئی تبلیغ کرتا۔ اب جن کو تبلیغ میرے کریم آقا کر رہے تھے وہ زندہ تھے، وہ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن قرآن کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو بظاہر وہ زندہ ہیں، وہ کھاتے پیتے، دیکھتے سنتے، چلتے پھرتے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود
چونکہ حق بات نہیں سن رہے تو قرآن نے کہا یہ مردے ہیں، حقیقت تک نہیں پہنچ رہے تو قرآن نے کہا یہ مردے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایسا علم رکھنے والا کہ جس کے پاس بہت کتابیں ہیں، بہت پڑھتا ہے، وہ قرآن کا بھی علم جانتا ہے، حدیث کا علم جانتا ہے، وہ علم فلکیات کا ماہر ہے، وہ علم جغرافیہ کا ماہر ہے، وہ علم جفر کا ماہر ہو، علم رمل کا ماہر ہو، وہ علم بیان کا ماہر ہو، علم بدیع کا ماہر ہو، علم فصاحت اور علم بلاغت کا ماہر ہو، دنیا جہان کے سارے علم بھی اس کو آتے ہوں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے دور ہے تو وہ اگرچہ بڑی کتابیں پڑھا ہوا ہو وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس اگر آپ نے کسی کے پاس بڑی تھوڑی کتابیں دیکھی، ڈگریاں زیادہ نہیں ہیں، کتابیں زیادہ نہیں، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اگر نصیب ہے تو وہ عالم ہے، وہ عالم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جتنا بھی علم ہے اس علم نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیا ہے۔ تو اصل علم کی شاید میں بات آپ کو سمجھا سکا ہوں کہ علم کیا ہے، علم کس کو کہتے ہیں، کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے۔ اور اب آئیں دوبارہ پھر قرآن مجید کی ان آیات پر۔ رب کائنات نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے مقام پر اب دیکھیں رب کائنات نے فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی خشیت اور خوف وہی رکھتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم ہر علم والے کو اس میں شامل کریں، ہر علم والے کو اس میں شامل کریں تو ہر علم والا تو اللہ کی خشیت نہیں رکھتا، ہر علم والا تو اللہ کی خشیت نہیں رکھتا۔ خشیت الہی ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ اللہ کی خشیت ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، اور اللہ نے علم اور خشیت کو ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم کر دیا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم والا وہ ہے جس کو اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے۔ تو اب پتہ چلا کہ جس نے بڑی کتابیں پڑھی ہوں، بڑا کچھ سیکھا ہو، پڑھا ہو، سمجھا ہو، ڈگریاں اٹھائے پھرتا ہو، لیکن اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت جس کو نصیب نہیں ہے، قرآن کے مطابق وہ علم والا نہیں ہے۔ اور علم والا وہی ہے جس کو اللہ کا خوف اور اس کی خشیت جس کے دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور پھر اب دوسری طرف آئیے کہ ولایت بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ولایت کی پہلی منزل خدا خوفی ہے۔ پہلی منزل کیا ہے؟ ولایت کی پہلی منزل کیا ہے؟ خدا خوفی، خشیت۔ ایسے ہی ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی بندے کو خدا کا خوف نہ ہو اور وہ آپ اسے کہیں کہ یہ اللہ کے ولی اور بڑی پہنچی ہوئی ہستی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ عام سی بات ہے نا کہ ولایت کی پہلی سیڑھی، پہلا درجہ کیا ہے؟ خدا خوفی، یہی ہے نا، خدا خوفی۔ اور خدا خوفی کے لیے لازم ہے علم کا ہونا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی خشیت نصیب نہیں ہوتی، بغیر علم کے اللہ کی خشیت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اب اگر کوئی بندہ ولایت کا دعوے دار ہو لیکن قرآن کا علم نہیں رکھتا، وہ ولایت کا دعوے دار ہے، حدیث کا علم نہیں رکھتا، ولایت کا دعوے دار ہو لیکن خدا اور اس کے رسول کی معرفت نہیں رکھتا، نہ اس کو خدا کی بارگاہ کا کچھ پتا کہ وہ کیا عظمتوں اور شانوں والا ہے، نہ اللہ کے رسول کے بارے کچھ پتا، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، مردود ہے، اور ایسے بندے کی اتباع بالکل بھی ضروری نہیں، اور ایسے بندے سے اعراض کرنا اور ایسے بندے سے منہ موڑنا لازم ہے۔ اور یاران گرامی بالکل اسی طرح رب کائنات نے فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ جیسے جیسے علم آتا جائے گا ویسے ویسے اللہ کی خشیت اور اس کا خوف دل میں آتا جائے گا، اور جب اللہ کی خشیت اور اس کا خوف دل میں آئے گا تو اللہ اس کو اپنا پسندیدہ اور محبوب بندہ بنائے گا۔ ہمارے ہاں مولوی وہ ہے جنہیں نماز پڑھانا والے سیکھ لیا مولوی، 3 سپارہ یاد کر لیا مولوی،
وہ علم والا، اور ہمارے ہاں پیروں کا بھی یہی کہ جس کے پاس ایک کسی درگاہ کی سجادہ نشینی ہے وہ پیر ہے۔ میں نے تو دیکھا ہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے آستانے اور ایسی جگہیں دیکھی گئیں کہ جن کے مریدوں میں زیادہ تہجد گزار اور متقی اور پرہیزگار لوگ موجود ہیں، پیر کو اس بات کی توفیق ہی نہیں۔ لیکن وہ جو تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، اس کو کوئی پیر نہیں مانے گا، اس کو کوئی اللہ کا دوست نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ منصب نہیں ہے نا، وہ سیٹ اس کے پاس نہیں ہے، اور سیٹ کے رولے ہیں سارے۔ یاران گرامی، میں اپنی بات بڑی حد تک آپ تک پہنچا چکا ہوں، اور علم کی فضیلت، علم کی شان آپ نے 20 مرتبہ سن رکھی ہے، 20 احادیث اس پر شاہد ہیں، لیکن میں علم کا ایک تصور کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں پتہ تو چلے علم کیا ہے، پھر ہی وہ ساری فضیلتیں دیکھیں گے نا کہ وہ فضیلت کس پر آتی ہے۔ تو اب یہ میرے خیال بڑی حد تک بات واضح ہو چکی کہ جہاں بھی قرآن نے علم کی بات کی اور علم کی شان بیان کی، یا حدیث نے جہاں بھی میرے کریم آقا نے حدیث کے اندر علم کی شان بیان کی، تو اس سے ایک کوئی مخصوص طبقہ مراد نہیں ہے، اس سے جنرل علم کی بات کی جا رہی ہے اور علم والے کی بات ہو رہی ہے۔ اور علم والا کون ہے؟ وہ کسی بھی زاویے اور کسی بھی رستے سے آئے، جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرے وہی علم والا ہے، اور یہ بغیر اللہ کی خشیت کے ممکن نہیں ہے۔ یہاں میں ایک اور غلط فہمی کلیئر کر دوں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اور علم دی کیڑی گل ہے، علم تا شیطان کو بھی بتھیرا سی، یہ کہا جاتا ہے نا، آپ نے سن رکھا نا یہ جملہ، علم دی کیڑی گل ہے، علم تا شیطان کو بھی بتھیرا سی۔ علامہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ ایک پوری کتاب مرتب کی، اور چند سال پہلے مجھے وہ مکمل پڑھنے کا موقع ملا، اور انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے، انہوں نے ثابت کیا کہ شیطان عالم نہیں تھا۔ اب آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی، شیطان عالم نہیں تھا، شیطان عابد تھا، عبادت گزار تھا، اس کی عبادت کے متعلق احادیث موجود ہیں، اس کے عالم ہونے کے متعلق احادیث موجود نہیں ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس نے دنیا کے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہوا تھا، یہ نہیں تھا کہ دنیا کے چپے چپے پہ اس نے کلاسیں پڑھائی ہوئی تھیں یا علم بکھیرا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے، عالم نہیں تھا وہ۔ کیونکہ علم کے لیے ضروری ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس آیت کے تحت علم کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی خشیت نصیب ہو، اور جس کو اللہ کی خشیت نصیب نہیں ہے، خشیت الہی جس کو نصیب نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اس لیے کہا یہ شیطان کوئی عالم نہیں تھا، یہ جاہل تھا، ہاں عبادت گزار تھا، عبادت گزار تھا۔ اور کسی نے بڑی دلچسپ بات کی، کہا کہ شیطان اتنا عبادت گزار تھا اور اتنے سالوں سے یہ فرشتوں کا استاد بھی رہا اور فرشتوں کے درمیان رہا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شیطان ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اتنے ہزار سال یا نہ جانے کتنے ہزار سال وہ فرشتوں کے اندر ہی رہا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرمایا تو ابلیس کو بھی فرشتوں میں شامل کر کے حکم دیا۔ ابلیس کے لیے کوئی الگ سے حکم موجود نہیں تھا کہ سارے فرشتوں تم بھی سجدہ کرو اور اے ابلیس تم بھی سجدہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں پہلے سپارے میں رب کائنات وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو یہ فرشتوں کے اندر ہی شامل کیا ابلیس کو بھی، حالانکہ یہ فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شیطان ہے جو اتنے ہزار سال سے فرشتوں کے اندر رہ رہا ہے۔ تو کسی درویش نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور عبادت کا پردہ ہی اتنا بڑا پردہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ عبادت کا پردہ اتنا بڑا پردہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو دراصل یہ ایک عبادت کا پردہ تھا اس پر۔ یاران گرامی، بات کو میں اب سمیٹ رہا ہوں اور بات کو مکمل کروں کہ علم کی فضیلت قرآن مجید نے 20 مقامات پر بیان فرمائی، احادیث میں سینکڑوں مقامات پر علم کی فضیلت، بے شمار مقامات پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ مشہور حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں، علم والے ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔
وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور میں اس پر اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے باپ دادا کی وراثت کے لیے تو تھانے جانے کے لیے بھی تیار ہیں، عدالتوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں، کیس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ میرے دادے دی جائیداد ہے، میرے دادا کی وراثت ہے، میرے باپ کی وراثت ہے۔ 1 فٹ جگہ ادھر نہ چلی جائے، وہ کہتا ہے ادھر نہ چلی جائے۔ 1 فٹ پہ ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں، 1 فٹ جگہ پہ ہم قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ماں سے بدتمیزیاں، باپ سے بدتمیزیاں، باپ کے مرنے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ بابا مرے تھے انگوٹھے لوائیے اور ساری جگہ۔ تو مطلب باپ دادا کی وراثت حاصل کرنے کے لیے ہم ہر مصیبت اپنے سر پر لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اے مسلمانوں، جو وراثت اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے آپ اس کا جواب نہ دیں، اب اس کا جواب آپ اپنے آپ کو دیجئے گا، اپنے آپ کو اس کا جواب دیجئے گا کہ باپ دادا کی وراثت کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کہا کہ علم یہ نبیوں کی وراثت ہے، اور جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے امتیوں کو جو وراثت ملی ہے، اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی۔ اس وراثت کے لیے نہ تو ہمیں تھانہ جانے تک کی نوبت آتی ہے، نہ عدالتوں میں کیس کی نوبت آتی ہے، وہ وراثت تو ہمیں گلی گلی تقسیم ہو رہی ہے، ہر مسجد میں ہمیں وہ وراثت مل رہی ہے، 20 جگہوں پر وہ وراثت سرعام تقسیم ہو رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ باپ دادا کی وراثت پہ ہم مرے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو ہمیں وراثت ہمارے لیے چھوڑی اور اپنے امتیوں کو جو وراثت دی ہے، اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال آپ یہاں سے لے کر جائیں اور اس کو اپنے آپ کو کبھی عالم تنہائی میں، جب کبھی اپنی زندگی کے ماضی پر آپ غور کر رہے ہوں، کبھی ماضی کے گزرے زمانوں کے خیال آ رہے ہوں کہ اتنی زندگی گزر گئی اور آج تک کچھ نہیں کیا، تو تب اس سوال کا جواب اپنے آپ کو دینا اور سوچنا کہ ہم نے خود اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے دین مصطفیٰ حاصل کرنے، علم مصطفیٰ حاصل کرنے کی ہم نے کتنی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔